بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے ایک بہت محترم بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ سر جتنی بھی آوازیں اٹھ جائیں، جتنا بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ شور مچا لے، لیکن جیت بالآخر طاقتور کی ہی ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھنے کا ایک طریقہ ہے، میں اس کو مزید کھولتا ہوں۔ جیت دراصل اس کی ہوتی ہے جو اپنے حریف کو مغلوب کر لیتا ہے۔ جو بھی اپنے حریف کو مغلوب کر لے اس کی جیت ہو جاتی ہے۔ اب کبھی کبھی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کے حوصلے پست کر دیتی ہے، کبھی کبھی حوصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیکنالوجی کے آگے وہ چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نظریہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بہت سارے مزید اسباب کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ سن کے مجھے یہ خیال آیا کہ ابھی اسرائیل نے جو جنگ شروع کی وہ 2 سال تک چلتی رہی، اور وہ بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ گئے، اور بتایا میں یہ جا رہا تھا کہ وہ ہرا رہے ہیں، اسرائیل خود جیت رہا ہے، پھر ان کو مذاکرات کیوں کرنے پڑ گئے۔ اور آپ یوں دیکھیں کہ انہوں نے پہلے ایک لیڈر کو شہید کیا، اور جب وہ شہید ہو گیا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے اس کو سیلیبریٹ کر کے کہ اب شاید ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، تو ایک اور لیڈر ابھرا اور وہ آخری وقت تک میدان جنگ کے اندر لڑتا رہا، اپنی لاٹھی سے بھی لڑتا رہا۔ پھر جب اس کو شہید کر دیا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اب ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، تو جو ان کے ترجمان تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، تو اس کا جواب ایسے دیا گیا کہ ایک دن میں اگر 2 ٹینک تباہ ہو رہے تھے تو 3 تباہ ہو گئے، لیکن جو ریزسٹنس تھی وہ مزید بڑھتی چلی گئی۔ اب اس قسم کے جو حوصلے ہوتے ہیں وہ بالآخر جو زیادہ ٹیکنالوجی اور کم حوصلوں والے لوگ ہوتے ہیں ان کے حوصلوں کو پست کر دیتے ہیں، پھر ٹریگر پہ انگلی ہوتی ہے، دبتی نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں بالکل بہترین نقطہ ہے کہ آپ کو وہ حوصلے اس ٹیکنالوجی جو بھی آپ فراہم کر سکیں اس کے ساتھ پیدا کرنی پڑتی ہے کہ جو مغلوب کر دے اتنا زیادہ حوصلہ ہو۔ اسی طرح ابھی ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ جو ایران کے رہبر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ 86 سال کی عمر میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ اس طرح کی بات اگر کسی کی دھمکی کے بعد آپ کر دیں تو دراصل آپ اس دھمکانے والے کے حوصلے پست کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ واٹ نیکسٹ، مطلب ایک انسان کو آپ میکسیمم مار ہی سکتے ہیں نا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ ہرا تو نہیں سکے اس کو۔ تو یہ ایک چیز ہے جو میرے خیال میں اب ایران میں ہر ایک کو اپنا لینی چاہیے اگر وہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو۔ اور پاکستان کے لیے یہ میسیج ہے کہ اب ہمیں اور ایران کو اور ہمارے تیسرے پڑوسی افغانستان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ایک دوسرے پہ شک کم کرنا پڑے گا، ایک دوسرے سے دوستی بڑھانی پڑے گی، کیونکہ خود ہی اپنا تحفظ کریں ہم سفر، سب مسافر رہیں جاگتے رات بھر، پھر اسی راہ پر ہم پلٹ آئے ہیں، لٹ گئے تھے جہاں قافلے دوستوں۔ کیونکہ آپ کتنا جاگیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ بلنک کریں گے اور دشمن وہی موقع دیکھ رہا ہوگا۔ اور افغانستان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ بھائیوں، پتھروں کے پجاریوں سے دوستی دل کو پتھر کا کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے اندر سے وہی پتھر دل غدار نکلتے ہیں اور آپ کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ پہلے ہوش کے ناخن لے لیں اور دوستی کے ہاتھ بڑھائیں۔ اگر دوستی کا ہاتھ نہیں بھی بڑھا سکتے تو کم سے کم دشمنی چھوڑ دیں، اور پاکستان بھی اپنے رویے کو تبدیل کرے، اور اگر دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا تو کم سے کم جو تقریریں ہیں وہ کم کر دیں، اور اس کے بعد سب ایک حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، جس کے لیے میں کچھ اشعار اپنی ہی پڑھ دیتا ہوں کہ ایسے اٹھو کہ بقولوں پہ ہو سکتا طاری، ایسے چمکو شب ظلمات کو ڈر لگنے لگے، عزم ایسا ہو شکستوں کا گماں تک نہ رہے، عزم ایسا ہو شکستوں کا گماں تک نہ رہے، یوں ڈراؤ کہ وہ دھمکی سے خبر لگنے لگے، ایسے چھوڑو کہ مکانوں میں اثر لگنے لگے، ایسے جاؤ کہ بہاریں کبھی آئیں ہی نہیں، ایسے چھوڑو کہ مکانوں میں اثر لگنے لگے،
ظلم ایسا ہو کہ مظلوم کو باغی کر دے، جبر ایسا ہو کہ جبار کو ڈر لگنے لگے۔ تو دوستو اس حوصلے اور اس عزم کے ساتھ ان حالات کو ہمیں مل کے فیس کرنا پڑے گا۔